میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ آج کی اسٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ رات کو ادکوری پر قیام کرنے کے بعد الصبح ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر وہی جوش و خروش، ماتا وشنو کے جنکارے، خوش فیلیاں، شام گئے تک ہم اس مخصوص مندر تک پہنچ گئے۔ ماتا وشنو کے مندر سے پہلے بھیرو کا مندر آتا ہے جسے دیکھے بغیر آگے گزر جانا ہے، کیونکہ ہندو میتھولوجی کے مطابق اگر پہلے بھیرو کا مندر دیکھ لیا تو سب کی کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ میں نے البتہ ضرور گزرتے ہوئے اسے بھی دیکھا تھا۔ پوجا کے اذیتناک مرحلے کا آغاز ہونے والا تھا۔ رات گئے پھر اشنان کا حکم ملا۔ پہاڑیوں سے آنے والا پانی جو ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق کیلاش پربت پر بیٹھے برہما کے ہاتھوں کی انگلیوں سے بہہ رہا ہے، یہاں مختلف جگہ تالابوں کی شکل میں محفوظ ہے۔ خیریت یہ گزری کہ یہاں خاصا رش تھا۔ میں نے باقی لوگوں کو خواتین کی قطار میں کھڑا کر دیا اور خود دوسری طرف چلا گیا کہ جہاں رش کم ہوگا وہاں اشنان کر لوں گا، اور اس طرح مجھے اس بیہودہ رسم سے نجات مل گئی، ورنہ میرے منجمد ہو جانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اشنان کے بعد اب ماتا کے درشن کی باری تھی، اس لیے بھی مشترکہ خواتین اور مردوں کی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ قریباً 1 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد پونم کے بعد میری باری آئی۔ یہ مندر بھی بڑے پراسرار طریقے سے بنایا گیا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہونے کے لیے برفیلے پانی میں سے گزرنا پڑتا تھا، جس کے بعد ایک چبوترے پر ایک مورتی جس کے سر پر سونے کا چھتر لگا ہے، یہ چھتر سمراٹ اکبر نے لگوایا ہے، رکھی ہے، جس کے دونوں اطراف 2 ہٹے کٹے کریہ صورت پجاری بیٹھے ہیں۔ ہر آنے والا یاتری ناریل اور حسب توفیق پیسے مورتی کے چرنوں میں رکھ کر اسے سیس نوائے گا۔ جواب میں اس کو ناریل، 1 آدھ پیسہ جس پر پجاری اپنے دانت کا نشان لگا دے گا، ماتھے پر چندرا تلک لگا کر پجاری آگے دھکیل دے گا، جہاں سے اسے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ خدا خدا کر کے یہ مرحلہ بھی طے ہوا۔ قریباً آدھی رات کے بعد ہم عبادات سے فارغ ہوئے اور سرائے میں چلے گئے۔ نیند تو برائے نام ہی تھی، کیونکہ صبح تک بھجنوں کے شور نے آنکھ نہ لگنے دی۔ صبح ہم نے ماتا کی کجلیں وہاں مانگنے والوں میں تقسیم کی اور تمام رسومات سے فارغ ہو کر واپسی کے لیے رخت سفر باندھا۔ واپسی پر بھیرو کا مندر اور ہاتھی متھا سے گزرتے خدا خدا کر کے کٹرا پہنچے۔ سفر کے ہر لمحے کو پونم کی قربت نے حسین بنا دیا تھا۔ کشمیر کے حسن پر نظر جاتی تو دل محسوس کر رہ جاتا، الہی کب اس خطہ جنت نظیر کے مکین آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں گے۔ کٹڑا سے روانگی سے پہلے ماتا جی نے مجھ سے علیحدگی میں بات کرنے کے لیے کہا۔ میں حیران تھا کہ انہیں ایسی کیا پرائیویٹ بات کی ضرورت پیش آ گئی۔ ہم دونوں مندر سے نکل کر آشرم کے کمرے میں آ گئے، جبکہ موسی جی اور پونم پروگرام کے مطابق وہیں رہ گئیں۔ بیٹا، کچھ عرصے سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ پونم تم میں خاصی دلچسپی لیتی ہے۔ وہ میری بیٹی تو نہیں، لیکن تم نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ مجھے بیٹیوں سے بڑھ کر عزیز ہے۔ مجھے علم نہیں کہ تمہارے اس کے متعلق کیا جذبات ہیں۔ بابو جی لاؤبالی آدمی ہیں، وہ تم سے شاید کبھی بات نہ کر پائیں۔ بیٹا، میں نے دونوں پرکاشوں کو ہمیشہ ایک ہی سمجھا ہے۔ تم ہمارے لیے اوتار بن کر آئے ہو۔ اگر تم پونم سے وواہ کرنا قبول کر لو تو میرا اگلا جیون سفل ہو جائے گا۔ انہوں نے بغیر تمید باندھے بڑی شفقت سے سیدھی سادی بات کر دی۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھیں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر آری چل رہی ہو۔ ماتا جی نے مجھے بڑے اذیتناک امتحان میں ڈال دیا تھا۔ مجھے ٹریننگ کے سارے سبق بھول گئے۔ انہیں اسی لہجے میں 2 ٹوک جواب ملنا چاہیے تھا۔ چند لمحوں تک میں سوچتا رہا، بالآخر مجھے ایک فیصلے تک پہنچنا ہی پڑا۔ ماتا جی، پونم سے میرا وواہ میرا سبھاگیہ ہے، لیکن میری خواہش ہے وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے، کم از کم ایم اے کر لے۔ اس اثناء میں ممکن ہے میرے پتا جی کا دل بھگوان میری طرف پھیر دے۔ میں نے گول مول سی بات کی۔ اس کا مطلب ہے تمہاری طرف سے ہاں سمجھوں؟ انہوں نے بڑے پرامید لہجے میں کہا۔ آپ میرے سب کچھ ہیں، آپ کے حکم کی سرتابی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اس کے علاوہ اور کیا کہتا؟ ماتا جی نے بے اختیار مجھے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ میں اندر ہی اندر کٹ کر رہ گیا۔ قدرت نے اپنے بھیانک المیے کا آغاز کر دیا تھا اور مجھے اس سے بہرحال گزرنا تھا۔ موسی جی اور پونم کو انہوں نے یہ خوشخبری فوراً ہی سنا دی تھی۔ کتنی خوشی ہوئی تھی بیچاروں کو یہ جان کر کہ میں نے ہاں کر دی۔ میں نہ کہتی تھی کہ یہاں سے مانگنے والی ہر منت پوری ہوتی ہے؟ پونم نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے مجھے گھر پہنچتے ہی کہا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔